الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله العلي العظيم۔ حضرات محترم، الحمدللہ بفضلہ تعالی، اللہ دے فضل و احسان دے نال نماز دے مسائل بیان ہو رہے نے۔ نماز دے متعلقہ مسائل تسی بہت حد تک سماعت فرما چکے ہو۔ اج دے اس درس دے اندر باب صفت الصلاۃ یعنی نماز پڑھن دی کیفیت دے بارے انشاءاللہ اج دے درس حدیثاں بیان کراں گا کہ نماز دے اندر بندے دی کیفیت کیڑی ہونی چاہیے، کس حال چ بندہ کھڑا ہوئے، رکوع کس حال چ کرنا ہے، ہاتھ کیویں بننے نے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، انشاءاللہ یہ تفصیل اج دے درس دے اندر بیان ہوئے گی اور انشاءاللہ آئندہ بھی چند درساں دے اندر یہ بیان ہوندی رہے گی۔ اللہ کے دعا ہے اللہ سمجھن تو بعد عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مشکات المصابیح کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ الفصل الاول، پہلی فصل دی پہلی روایت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مسجد دے اندر داخل ہویا تے اس وقت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے کونے دے اندر تشریف فرما سا۔ وہ بندہ آیا اندر، انہیں آ کے نماز ادا کیتی، فصلا نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ دے نبی کول گیا اور جا کے کہندا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول جی تواڈے تے سلامتی ہوئے۔ یعنی اللہ دے رسول نے انہیں جا کے سلام کیتا، آپ نے وہ دے سلام دا جواب دیتا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے برخوردار واپس لوٹ جا، جا کے نماز ادا کر، تو نماز ادا نہیں کیتی۔ وہ بندہ گیا، جا کے انہیں نماز دہرا کے پھر آ کے اللہ دے نبی نے سلام کیتا، آپ نے سلام دا جواب دیتا، کیونکہ سلام دا جواب دینا کیے فرض ہے، سلام کہنا سنت ہے تو جواب کہنا فرض ہے۔ تو فرضی کام جڑے نے وہ بڑے اہم ہوندے نے، انہاں نوں چھڈن دے اندر اللہ دی طرف وعید بھی ہے تے گناہ بھی ہے، فرشتے او دا گناہ لکھتے ہیں۔ آپ نے سلام دا جواب دیتا، غصے چ یہ نہیں کہ بھئی سلام دا جواب ہی نہیں دیتا، بلکہ سلام دا جواب دیتا، تسلی نال آپ نے فرمایا پھر ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا تو نماز ادا کر، تو نماز نہیں ادا کی تھی۔ صحابی بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ کہ وہ بندہ پھر گیا، انہیں پھر نماز ادا کی تھی، پھر آ کے سلام کیتا، اللہ دے نبی نے پھر وہی جواب سلام دا جواب دے کے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ تیجی یا چوتھی دفعہ وہ بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ مینوں جیویں دی نماز آندی سی میں پڑھی ہے تو تسی مینوں نماز دا طریقہ سمجھا دو، سکھا دو، میں اس طریقے تے نماز پڑھاں۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہوں نماز دا طریقہ سمجھایا، کی فرمایا علمنی یا رسول اللہ، اللہ دے رسول جی مینوں علم دو، مینوں سکھا دو۔ آپ نے فرمایا فقال اذا قمت الى الصلاۃ، جدو نماز واسطے تو کھڑا ہوئے، نماز دا ارادہ کر لویں تو اچھی طرح وضو کر، قبلے والے پاسے منہ کر کے کھڑا ہو جا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن لا، نیت بن، او دے تو بعد جنہ تینوں قرآن یاد ہے او قرآن نماز دے اندر پڑھ۔ پھر فرمایا جدو تو رکوع دا ارادہ کریں، رکوع کر، رکوع دے اندر اطمینان کر، حتی تطمئن راکعا حتی تطمئن ساجدا حتی تطمئن جالسا، رکوع بھی اطمینان نال کر، سجدہ بھی اطمینان نال کر اور تشہد بھی اطمینان نال کر۔
اور فرمایا ساری نماز سکون نال خشوع تے خضوع نال اطمینان نال ادا کر، پھر تیری نماز ادا ہوئے۔ حضرات اس حدیث تو پتہ چلیا کہ جڑا بندہ اطمینان تے سکون نال نماز نہیں پڑھدا اللہ دی نماز قبول نہیں فرماتا۔ کیوں جی وہ جڑا بندہ آیا سی انہیں کنی دفعہ نماز پڑھی سی؟ 3 دفعہ پڑھی سی نا، تو تینوں دفعہ آپ نے کی فرمایا فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تو پڑھی نہیں نماز، حالانکہ سامنے اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، کہ اللہ کے نبی جھوٹ بول سکتے نہیں بول سکتے؟ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تو نماز پڑھی نہیں، جا کے دوبارہ پڑھ۔ تیجی چوتھی دفعہ انہوں واپس کیتا تو پتہ چلیا وہ دی غلطی کی سی، نماز تے پڑھ رہا سی لیکن نماز دے اندر خشوع خضوع اطمینان سکون کوئی نہیں سی، چھتی رکوع کیتا، چھتی سجدہ کیتا، سلام پھیریا ہو گیا، تیزی نال نماز ادا کر رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ سکون اور اطمینان دے بغیر نماز ادا کرتا ہے اللہ دی نماز قبول نہیں فرماتے۔ سورۃ المومنون پڑھ کے دیکھو اللہ کی فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ اللہ سونے کیڑے مومن؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، او جڑے اپنی نمازاں دے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے، نمازاں انج پڑھتے ہیں کہ سبحان اللہ، نمازاں دا اثر ہونا تے ظاہر ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ یاد رکھو جدوں بھی نماز ادا کرو نماز دے اندر اطمینان اور سکون ضرور پیدا ہونا چاہیے۔ جلدی تیزی نال رکوع کرنا یا تیزی نال سجدہ کر کے چھتی سلام پھیر کے فارغ ہو جانا، یہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہیں، بلکہ ایک انہاں دا طریقہ ہے منافقین دا طریقہ ہے۔ میں پچھلے درساں تانوں حدیث سنائی سی کہ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جڑا منافق بندہ ہے وہ بیٹھا رہتا ہے سورج دے پیلے ہون دا انتظار کرتا ہے، پھر جدوں اٹھدا ہے تے 4 ٹھنگے ماردا ہے، بہت تھوڑا اللہ نو یاد کرتا ہے تے سلام پھیر کے ہو جاتا ہے۔ یہ منافقین دا طریقہ ہے کہ وہ نماز کو اینج پڑھتے ہیں جیسے انہوں تے کسی نے آ کے مصیبت پا دیتی ہے، مصیبت پھنس گئے نے بیچارے، ہن جان چھڑان دی کوشش دے اندر نے، تے لیکن جڑے مومن ہوندے نے جنہاں دے اندر ایمان مضبوط ہوندا ہے وہ نماز کو اینج پڑھتے ہیں جیسے نماز انہاں دی اکھاں دی ٹھنڈک۔ اللہ دے نبی نے کی فرمایا کہ میری اکھاں دی ٹھنڈک کا دے اندر ہے؟ نماز دے اندر۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام کو جدوں بھی کوئی پریشانی آندی مصیبت آندی کدھر رخ کر دے؟ مسجد جا کے 2 رکعت نفل ادا کر دے، اللہ کو دعا کر دے، اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ سبحان اللہ۔ کدی اسی بھی انج کیتا ہے، کدی اسی بھی اللہ دے اگے آ کے نفل پڑھ کے دعا منگی ہے کہ اللہ سونے میرا فلانا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میرا تو مسئلہ حل کر دے، میری مجھ بیمار ہے اللہ تو شفا عطا کر دے، اللہ میرا پتر بیمار ہے تو شفا عطا کر دے، اللہ میں نے فلانی پریشانیاں تو شفا عطا کر دے، تو پریشانیاں دور کر دے۔ کدی اسی بھی اللہ کو اسپیشل مسجد آ کے 2 رکعت نفل پڑھ کے کیا؟ لیکن صحابہ کرام کو جدوں بھی کوئی پریشانی آتی فوراً مسجد کا رخ کر دے اور نماز پڑھ دے، نفل پڑھ دے اور اللہ کو دعا کر دے اور اللہ دیا مدد حاصل کر دے۔ اللہ سانو بھی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث میری تے تہاڈی بلکہ سارے مومناں دی ماں جناب عائشہ صاحب کہہ دو رضی اللہ تعالی اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا نے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز شروع کر دے تو اللہ اکبر تو شروع کر دے۔ نماز کتوں شروع کر دے؟ اللہ اکبر تو آپ نماز شروع فرمان دے اور قرات شروع کر دے سن الحمدللہ رب العالمین۔ نماز اللہ اکبر تو شروع کر دے، قرات الحمدللہ رب العالمین تو شروع کر دے۔ پتہ یہ چلیا کہ اللہ دے نبی بسم اللہ آہستہ پڑھ دے سن۔ بعض لوگ کہنا نہیں الحمد تو پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے مولوی صاحب، اما جی فرما رہی ہیں صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ دے نبی جدو نماز شروع کر دے اللہ اکبر تو جدو آپ تلاوت شروع فرما دے تو الحمدللہ رب العالمین تو قرات شروع فرما دے تو بسم اللہ جڑی ہے پہلے آہستہ پڑھ لیندے سن۔ پتہ چلیا کہ اگر کوئی بندہ بسم اللہ اچھی نہیں پڑھتا آہستہ پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول دی سنت عمل کرتا ہے۔ اور اکثر حدیثاں یہی بیان ہوا ہے کہ اللہ دے نبی بھی الحمدللہ رب العالمین تو شروع کرتے سن، ابو بکر صدیق بھی تے عمر فاروق بھی تے عثمان غنی، 3 خلیفے تے 1 پیغمبر۔
انس رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت کے مطابق ایک قرات الحمدللہ رب العالمین تو شروع کر دے سن. فرماندیاں نے پھر اللہ دے نبی جدو رکوع فرماندے رکوع دے اندر نہ سر نیواں ہوندا بہتا تے نہ ہی اونچا کر دے, بالکل درمیان دے اندر اپنا سر مبارک رکھ دے, سر اور کمر بالکل برابر ہوندا. اس طریقے نال آپ رکوع فرمایا کرتے سن. اور رکوع دے اندر نا بڑا خیال رکھنا چاہیے, جڑی کنڈ ہے اینو اونچا نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ سر اور سر دے بالکل برابر ہو. بعض لوگ سیدھا رکوع کرتے ہیں تو ماڑا جا نیواں ہوندے نے اور ہاتھ بھی چنگی طرح گوڈیاں تک نہیں پہنچتے. یہ بھی اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے نال رکوع فرمایا کرتے سن وہ طریقہ یہ ہے کہ بالکل آپ علیہ السلام اپنے آپ نو جھکا دیں, اپنی کمر نو جھکا دیں حتیٰ کہ سر کمر بالکل برابر ہو گیا. رکوع دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھیا کرتے سن. اما جی فرماندیاں نے جدو اللہ دے نبی رکوع کر کے کھڑے ہوندے تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے, کھڑے ہو جاندے اطمینان نال. کھڑے ہون تو بعد پھر اللہ دے نبی علیہ السلام سجدے واسطے جاندے تے ایک سجدہ کر کے اللہ دے نبی اطمینان نال بیٹھ جاندے, سکون نال بیٹھدے, پھر تسلی نال دوسرا سجدہ کر لے. اور اللہ دے نبی نے شیطان دی طرح بیٹھن تو منع فرمایا ہے اور درندیاں دی طرح اپنے ہاتھ زمین دے اتے لا کے سجدہ کرن تو بھی منع فرمایا. درندیاں دی طرح کہنے بندہ سجدے جدو جاوے اپنی کونیاں جڑیاں نے زمین دے نال نہ لائے, کیونکہ جدو کتا بلا شیر چیتا اے جدو بہندے نے تے اے اپنی اگلے پیر دی جڑی اے ہاتھ نے انہاں نوں زمین دے اندر لا کے اتے منہ رکھ کے بہندے. اللہ دے نبی نے فرمایا جدو تسی سیدھا کرنا تو انہاں درندیاں دی مشابت نہیں کرنی بلکہ اپنی کونیاں زمین تو اونچیاں رکھنی, لیکن انیاں اونچیاں بھی نہ ہون کہ نال والا بیچارہ تنگ ہو جائے. جماعت نال جدو نماز پڑھی جائے تو کوشش کر کے بندہ کونیاں اونچیاں کر کے نال ملا لے کہ بھئی نال والا ساتھی تنگ نہ ہوئے. لیکن جدو کلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے جگہ کھلی ہے اس وقت کھل کے سیدھا کرنا ہے اور کونیاں چنگی طرح کھول کے سیدھا کرنا ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام اتنی کونیاں کھول دے کہ تھلوں بکری دا بچہ لنگ جاتا, اتنا فاصلہ ہوتا. اما جی فرماندیاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز ختم فرماندے السلام علیکم ورحمت اللہ تے نماز ختم فرمایا کرتے. شروع اللہ اکبر تو تے ختم السلام علیکم ورحمت اللہ تے نماز ختم ہوندی. پتہ چلیا کہ اللہ اکبر کہن تو بعد پھر بندہ نماز سے داخل ہو جاتا ہے. ہن سارے کام ادھے تے حرام, گلا کرنیاں بھی حرام, کھانا پینا بھی حرام, ادھر ادھر ویکھنا بھی حرام. ہن پوری توجہ یہ نماز ہونی چاہیے. تو جدو السلام علیکم ورحمت اللہ امام کہہ دے یا نمازی کہہ دے اس تو بعد یہ نماز تو فارغ ہے. ہن یہ بول بھی سکتا ہے, کھا بھی سکتا ہے, اور اسی طرح اپنی زبان نال کسی نے بلانا چاہے تو بلا بھی سکتا ہے, کیونکہ ہن نماز وچوں باہر نکلیا ہے. نماز کا اختتام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تے ہونا ہے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ نیند آ رہی ہے میرے خیال سے, مسئلہ کتنے سمجھ آ رہے ہیں؟ مسئلہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے نا ماشاءاللہ, کیونکہ اگر مینوں پتہ چل رہا ہے کہ تانوں سمجھ آ رہی ہے تو پھر انشاءاللہ میں صحیح طریقے نال سمجھان دی کوشش کراں گا. یہ جڑے مسئلے نے بڑے اہم نے. اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ رکوع چ کنڈ سیدھی نہیں کردا او دی نماز نہیں ہوندی, او دی نماز نہیں ہوندی. تے سانوں کنڈ سیدھی کرن دا وال ہی نہیں آندا. اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ سجدے دے اندر اپنی کمر سیدھی نہیں رکھدا او دی بھی نماز نہیں. نبی پاک دے فرامین نے میں کولوں تو نہیں بنائے بلکہ اللہ دے نبی دے ارشادات نے اور صحیح سند نال ثابت نے. تے کی انہاں تے عمل کہڑا نے کرنا ہے؟ اہل حدیثاں نے نہیں کرنا تے کی بریلویاں نے کرنا ہے یا دوجا تیجا آ کے عمل کرے گا؟ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے ہیں جی اسی قرآن و حدیث تے چلتے ہیں, آ نبی پاک دی حدیثاں انہاں تے عمل اہل حدیثاں نہیں کرنا ہے تو انشاءاللہ انہاں تے عمل کر کے رب دی جنت بھی جانا ہے انشاءاللہ. اللہ سانو سارے نبی پاک دی حدیثاں نال پیار کرن دی اور انہاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ درس دے اندر میں بیان کراں گا کہ نبی علیہ السلام جو رکوع جاندے تو رفع الدین کردے سن, اور رفع الدین کرنا نبی پاک تو ثابت ہے اور متواتر ثابت ہے, پوری زندگی تو ثابت ہے. اللہ دے نبی نے ایک دفعہ بھی رفع الدین تو بغیر نماز نہیں پڑھی. انشاءاللہ دلائل نال بات ہوئے گی. اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.